سوچو، ایک ایسی بستی تھی جہاں خوبصورتی تھی، خوشحالی تھی، مگر وہاں کے لوگ ایک ایسے گناہ میں ڈوب گئے جس نے آسمان کو بھی لرزا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے بار بار روکا، سمجھایا، مگر وہ کہتے رہے ہمیں اپنے مرضی سے جینے دو۔ اور پھر ایک رات، وہ رات آئی جب آسمان نے زمین سے بدلہ لیا۔ قوم لوط اردن کے علاقے سدوم میں آباد تھے۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایسی برائی میں مبتلا ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ یہ زمین کے گناہوں میں سب سے پہلا کھلا اعلان بغاوت تھا، لیکن قوم لوط نے ہنس کر کہا ہمیں اپنی عادتوں سے محبت ہے، ہم نہیں بدلیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ ضدی قوم ان کی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہی نبی سے کہا اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر عذاب کا وقت آ گیا۔ ایک دن دو خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی ناپاک فطرت جاگ اٹھی۔ حضرت لوط علیہ السلام خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ بستی تباہ ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں پیچھے مت دیکھنا، اور پھر صبح کے وقت زمین لرزنے لگتی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہوتی ہے، پوری بستی الٹ دی جاتی ہے۔ جو زمین کبھی پھول اگاتی تھی اب وہاں موت کی خاموشی ہے۔ یہ تھی قوم لوط جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود توڑے اور انجام خود چن لیا۔ آج بھی بحر مردار اسی مقام پر ہے جہاں وہ بستی تھی۔ وہ سمندر اتنا کارا ہے کہ اس میں کوئی جاندار نہیں رہ سکتا، جسے اللہ نے خود اسے زندہ نشان بنا دیا ہو۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ جب انسان اپنی خواہش کو رب سے بڑا بنا دیتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی آسمان سے اور کبھی انسان کے اپنے اندر سکون سے۔